Assalamu alaikum students. Shafiq here again with strategic management. But this time there's a difference that I'm going to give you a brand new chapter, chapter 5, which is about strategies in action. Last time, aapko yaad hoga, we had covered the fourth chapter. We had ended up with the fourth chapter, jismein humne internal assessment ka mawzu discuss kiya tha. اور انٹرنل اسیسمنٹ کے موضوع کے آخر میں ہم نے IFE which is انٹرنل فیکٹر ایویلویشن کا میٹرکس بنانے کا بھی طریقہ دیکھا تھا. اب چونکہ ہم نے بزنس مشن بھی کر لیا ہے, ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل اسیسمنٹس بھی کر لی ہیں, سو ناؤ اٹ از ٹائم ٹو اسٹارٹ ان اے نیو ڈائریکشن. اور اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں. What are the different strategies that we can use or we can apply? یہ strategies جو ہیں, جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ حکمت عملی کا دوسرا نام ہے اور یہ ایک بہترین ٹول ہے. We need to use them as a tool, as a business tool. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم کیا کیا موضوعات ڈسکس کریں گے. In other words, چیپٹر آؤٹ لائن کیا ہوگا ہمارا. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی سلائیڈ ہے چیپٹر آؤٹ لائن کے حوالے سے, اور اس میں 3 آپ دیکھیے ٹاپکس ہیں. نمبر 1 لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. تو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز بھی اسی چیپٹر میں ہم دیکھیں گے, کور کریں گے, ڈسکس کریں گے. اس کے بعد the next is types of strategies. اس میں there is a whole range of strategies which we will discuss کہ یہ کیا ہیں, کیسے ہیں, کن حالات میں ان کو استعمال کرنا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے, اور ہر اسٹریٹجی کے لیے ایک گائیڈ لائن بھی آپ کو دی جائے گی کہ بھئی کیا گائیڈ لائن ہے, کس طرح we can use it under what conditions. اور ان ٹائپس آف اسٹریٹجیز کے بعد ہم آگے دیکھیں گے ون ٹائپ وچ از نون ایز دی انٹیگریشن اسٹریٹجیز. سو انٹیگریشن اسٹریٹجیز میں آگے کئی ایک اسٹریٹجیز ہیں, لیکن یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں جو جنرلی انٹیگریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس سے آگے جو اور ٹاپکس ہیں وہ اگلے سلائیڈ پہ دیکھیے. انٹینسو اسٹریٹجیز. انٹینسو اسٹریٹجیز are then followed by diversification strategies. Diversification diverse سے ہے یعنی پھیلنا, دوسرے لفظوں میں مختلف ڈائریکشنز میں. بہت سارے ادارے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کام کرنے کے بعد اس پہ جب حاوی ہو جاتے ہیں, مستحکم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اس پرٹیکولر کام میں, تو پھر وہ کوئی دوسری لائن تلاش کرتے ہیں اپنے لیے, کوئی اور کام تلاش کرتے ہیں. تو دیٹ از ڈائیورسفیکیشن. اینڈ دین ان 3 کے بعد انٹیگریشن اسٹریٹجیز, انٹینسو اسٹریٹجیز اور ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجیز کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے ڈیفینسو اسٹریٹجیز. یہ لازم نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی آرگنائزیشن ہمیشہ اگریسولی اسٹریٹجیز فالو کر رہا ہوگا انٹیگریشن کی یا ڈائیورسفیکیشن کی یا وٹ ایور. ایٹ ٹائمز اس کو اپنی بقا کا بھی سوچنا ہوتا ہے, اپنی سروائیول کا بھی دھیان دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ جو ہیں یہ ڈیفینسو اسٹریٹجیز ہیں. تو یہ میجر گروپس ہیں. اب ان کے ہر ایک کے اندر پھر آگے 2 3 4 اسٹریٹجیز آتی ہیں. تو اسٹریٹجیز کا سلسلہ جہاں ختم ہوگا اس چیپٹر میں, وہاں ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ ان اسٹریٹجیز کو اچیو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, مینس فار اچیونگ دیز اسٹریٹجیز, کہ کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی یا کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ کسی پرٹیکولر اسٹریٹجی کو ہم اچیو کر سکیں. سو یہ کچھ اسٹریٹجیز کے حوالے سے تھا. اس کے بعد اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اسی چیپٹر میں ہم مائیکل پورٹر, ڈاکٹر مائیکل پورٹر, دا فیمس ڈاکٹر مائیکل پورٹر آف ہارورڈ یونیورسٹی, ان کی ڈیولپ کی ہوئی اسٹریٹجیز ہیں جو ایک نیا کانسیپٹ ہے. پیچھے جیسا کہ ابھی میں بتا کر ہٹا ہوں آپ کو کہ یہ مختلف اسٹریٹجیز کے گروپس ہیں جو عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں,
لیکن ڈاکٹر مائیکل پورٹر نے ایک نیا راستہ دیا, ایک نیا کانسیپٹ دیا کہ کچھ جینرک اسٹریٹجیز کا. تو ہم ان جینرک اسٹریٹجیز, بیسک اسٹریٹجیز کو بھی دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ نان پروفٹ اور گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کا رول کیا ہے, وہ بھی اسی چیپٹر میں ہم کور کریں گے. اینڈ دین آخر میں اسٹریٹجک مینجمنٹ فار اسمال فرمز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ کو خاصا دھیان دینا چاہیے, توجہ دینی چاہیے, اور صرف آپ کو نہیں, ہم سب کو. اس میں وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے, پاکستان جیسی سوسائٹی کے لیے, جہاں فرمز یا آرگنائزیشنز اتنی ہیوج نہیں ہوئی ہیں, اتنی بڑی یا پھیلی ہوئی آرگنائزیشنز ابھی نہیں ڈیولپ ہوئی ہیں, چھوٹی اور درمیانی آرگنائزیشنز کافی زیادہ ہیں. تو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں یا سمجھتے ہیں اکثر لوگ کہ اسٹریٹجیز کا تعلق یا اسٹریٹجک مینجمنٹ کا تعلق بڑی فرمز کے ساتھ ہے. یہ جو بڑی ملٹی نیشنل فرمز ہیں یا اور اگر ملک کے اندر بھی ہیں تو اسی طرح کی بہت بڑی فرمز ہیں, ان کا ہی تعلق ہے, یا یہ ان کے لیے ہی یہ کام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ہم دیکھیں گے کہ چھوٹی فرمز کے لیے بھی اسٹریٹجک مینجمنٹ کا رول اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. انفیکٹ اسی کو ایز اے اسٹیپنگ اسٹون استعمال کرتے ہوئے, اس کو ٹول کو استعمال کرتے ہوئے دے کین موو ٹورڈز بینگ اور بیکمنگ لارجر آرگنائزیشنز. سو یہ تھیں کچھ باتیں آپ کے ساتھ چیپٹر آؤٹ لائن کے حوالے سے. اس چیپٹر آؤٹ لائن کے بعد میں آپ کی توجہ ایک اور کوٹیشن ہے, وہ ایک فیمس کوٹیشن ہے اسی زمرے میں, اس کی طرف لانا چاہتا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے, اسٹریٹجیز ان ایکشن یا اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہی ہے. یہ ایک فیمس کوٹیشن ہے فرام ولیم راجرز. ولیم راجرز کا کہنا تھا, انہوں نے کسی جگہ یہ بات کہی کہ even if you are on the right track, you'll get run over if you just sit there. اس بات کو اس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ اگر ایک شخص کہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں, صحیح پٹری پہ ہوں, اور وہ ایک پٹری پہ بیٹھ جائے یا اسی راستے پہ اسی جگہ بیٹھ جائے اور ہلے نہ اپنی جگہ سے, وہ کہے میں صحیح راستے پہ ہوں, تو الٹیمیٹلی یا وہ چلتا بھی رہے اسی راستے پہ اور لیکن دائیں بائیں نہ ہو, تو واٹ ول ہیپن؟ الٹیمیٹلی ہی ول بی رن اوور. کوئی نہ کوئی چیز آ کر اس کے ٹکرائے گی اور اوپر سے گزر جائے گی. وجہ کہ دیٹ پرسن ہی تھاٹ دیٹ ہی واز آن دا رائٹ ٹریک اینڈ ہی واز سو ریجڈ اباؤٹ اٹ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو موو, اور ہی جسٹ سیٹ ان دیٹ ون پوزیشن. یو سی, ایک ہی جگہ یا وہ بیٹھا رہا یا وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا. سو یہ جو ہلنا ہے یہ ایڈجسٹمنٹس کا دوسرا نام ہے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق ہم دائیں یا بائیں ہل سکیں, اپنی نئی پوزیشن اختیار کر سکیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے منزل تک بہتر طریقے سے پہنچنے کے لیے. سو یہ دس واز اے گڈ کوٹ اینڈ آئی ہوپ کہ اس سے کچھ بات آپ کو مزید کلیئر ہوئی ہوگی. اب چلتے ہیں اسٹریٹجیز ان ایکشن کی طرف. یہ سلائیڈ دیکھیے, اس میں کہا جاتا ہے کہ ہنڈریڈ آف کمپنیز ٹوڈے آر embracing strategic planning. They embrace strategic planning. Why? Simply because of their quest for higher revenues or their quest for higher profits. بے شمار ادارے ہیں آج, بے شمار فرمز ہیں جو آج اسٹریٹجک مینجمنٹ کا سہارا لیتی ہیں, جو آج اسٹریٹجیز کو استعمال کرتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ اسٹریٹجیز اختیار کرتی ہیں, اسٹریٹجک پلاننگ کرتی ہیں. بنیادی طور پہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک, زیادہ سے زیادہ پروفٹس کی تلاش, اور
دوسری بہتر پروفٹس یا زیادہ ریونیوز کی تلاش. سو یہ ریونیوز اینڈ پروفٹس، اس کی کوشش میں لوگ اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں، لوگ اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. سو یہ اگین امپورٹنٹ ہے کہ ہائر ریونیوز اینڈ ہائر پروفٹس. اب آئیے اگلی ٹاپک کی طرف، وچ از لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. یہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ دیز آر دا ریزلٹس ایکسپیکٹڈ فرام پرسوئنگ اے پرٹیکولر اسٹریٹجی. کسی خاص اسٹریٹجی کو جب ہم پرسیو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کسی مخصوص حکمت عملی کے تحت جب ہم اپنا کام کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ریزلٹس کی ہمیں کچھ ریزلٹس متوقع ہوں گے، ایکسپیکٹڈ ریزلٹس. اب ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کا ہی دوسرا نام لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہے. یہ شاید میں آپ کو پیچھے کئی بار واضح کر چکا ہوں کہ جہاں اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ذکر آتا ہے، سو امیڈیٹلی وہاں پہ جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے یا آنی چاہیے، دیٹ از لانگ ٹرم گولز، لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. یوزلی جہاں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے بنا پہ جو گولز ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں، ان کو میں ذاتی طور پہ گولز کہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، بیکاز یا ایڈوائز کرتا ہوں، بیکاز دیٹ وے یو کین دین ڈفرینشیٹ between objectives and goals. So whenever we talk of long term or whenever we talk of strategic planning, we are talking of long term. And when we're talking of long term, we could very well say long term goals. But long term objectives is also the same thing. پھر ان میں جو objectives ہیں، what should these objectives be like؟ کیسے ہونے چاہیے؟ ان objectives کا بھی تو کوئی پیرامیٹرز اس کے ہونے چاہیے، اس کی حدود متعین ہونی چاہیے. تو بیسک جو باتیں ہیں اس میں، نمبر 1، آبجیکٹیوز شوڈ بی کوانٹیفائبل. کوانٹیفائبل سے مراد کہ آپ اسے کوانٹیفائی کر کے دیکھ سکیں، چیک کر سکیں، حساب کر سکیں یا اس کو ویریفائی کر سکیں. دین دے نیڈ ٹو بی میجربل. They ought to be laid down in such a way that these objectives should be measurable. ان کو ناپا جا سکے، گنا جا سکے، so to say. اور اگلا ہے that they should be realistic. ان کا تعلق حقیقت پسندی سے ہونا چاہیے، وہ خیالی پلاؤ کی طرح نہ ہو، ریئلسٹک ہونا چاہیے. اینڈ دین ایسے ہونے چاہیے یہ آبجیکٹیوز جو انڈرسٹینڈیبل ہوں. انڈرسٹینڈیبل سے مراد یہ کہ جو شخص اسے پڑھے یا جو شخص اسے سنے یا جس کو وہ آبجیکٹیوز آپ بتائیں، تو دیٹ پرسن شوڈ بی ایبل ٹو پرسیو اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز آبجیکٹیوز ٹو بی دا سیم ایز یو وانٹ دیم ٹو انڈرسٹینڈ. یعنی وہ آسانی سے ان کے ذہن میں بات ان کے سمجھ میں آ سکے. پھر these objectives or any long term objective جو ہم سیٹ کرتے ہیں، they should be challenging. when we say challenging، اس سے مراد یہ ہے کہ ambitious ہوں لیکن over ambitious بھی نہ ہوں. just the right amount of the right degree or right amount of being ambitious. challenging، تاکہ اتنی آسانی سے وہ نہ اٹینیبل ہوں. تھوڑا سا دماغ لڑانا ہو، تھوڑی سی کاوشیں یا کوششیں کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو. دوسرے لفظوں میں کہ یوں ہی کھڑے کھڑے میرے گرفت میں نہ آ جائے. آئی شوڈ بی ایبل ٹو ریچ آؤٹ اینڈ ٹرائی ہارڈ فار اٹ. تو یہ ہے چیلنجنگ سے مراد. پھر ہائرارکیکل ہونا چاہیے تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن. فار ایگزامپل، اوپر سے لے کے نیچے تک مختلف ہائرارکیز جو ہیں، مختلف جو لیولز ہیں، ان تک ہر ایک پہ
اس کے افیکٹس ہونے چاہیے یا اس کے اثرات ہونے چاہیے یا اس کی امپلیکیشنز ہونی چاہیے. اینڈ دین اگلا دیکھیے, آفٹر بینگ کوانٹیفائبل, میجربل, ریئلسٹک, انڈرسٹینڈیبل, چیلنجنگ, ہائرارکیکل کے بعد obtainable. obtainable سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ریئلسٹک ہے, چیلنجنگ ہے, سب کچھ ہے, بٹ از اٹ اٹینیبل, از اٹ اچیویبل؟ کیا ایسے آبجیکٹوس تو نہیں ہے جو ہم اچیو کر نہیں سکتے, اور وہ ہم اپنے لیے وضع کر کے بیٹھ جائیں اور تو کوشش کرتے رہیں گے. اٹ ول بی جسٹ ویسٹ آف ٹائم اینڈ ویسٹ آف انرجی, ویسٹ آف ایفرٹ اینڈ واٹ ایور. اینڈ دین دے شوڈ بی کانگروئنٹ, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ایک آبجیکٹو اس ڈائریکشن میں ہے تو دوسرا اس ڈائریکشن میں ہے. نہیں, ایک اورینٹیشن ان کی کانگروئنٹ ہونی چاہیے. اینڈ دین فائنلی دیکھیے اس سلائیڈ کے حوالے سے ٹائم لائن. ٹائم لائن سے مراد کہ ایک ٹائم فریم کے تحت ہونا چاہیے کہ بائی دس ٹائم یہ آبجیکٹو, اس کے بعد بائی دس ٹائم یہ آبجیکٹو, بائی دس ٹائم یہ آبجیکٹو. سو ایک سرٹن ٹائم لائن, ایک سرٹن ٹائم فریم کو فالو کرنا بھی لازم ہے when we talk of long term objectives. یہ objectives جو ہیں, اگلی سلائیڈ دیکھیے. These objectives are necessary. They are necessary not just at the top, they are not necessary only at the bottom, but they are necessary, جسے یوں کہہ لیں کہ تھرو آؤٹ دا لینتھ اینڈ بریتھ آف دی آرگنائزیشن دے آر ایکولی نیسسری. اگر کسی آرگنائزیشن کو آپ دیکھیں تو اس کے ڈسیشن میکنگ یا اس کی مینجمنٹ کے عام طور پہ 3 ٹیئرز آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں. دا فرسٹ ون بینگ دا کارپوریٹ لیول, دا نیکسٹ ون بینگ دا ڈویژنل لیول, اینڈ دا تھرڈ, yes, you've guessed it right, the functional levels. Functional levels سے مراد جو ایکچوئل نیچے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے. مثال کے طور پہ مارکیٹنگ کا کام ہو رہا ہے, پروڈکشن کا کام ہو رہا ہے, R&D کا کام ہو رہا ہے, HR کے حوالے سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے. سو یہ سارے فنکشنل ایریاز ہیں. تو فنکشنل لیولز پہ بھی ان کی دے آر امپورٹنٹ. سو مقصد کہنے کا یا سمجھانے کا یہ تھا آپ کو کہ یہ جو لانگ ٹرم آبجیکٹوز ہیں دے آر ایکولی امپورٹنٹ ایٹ دا کارپوریٹ لیول ایز ویل ایز ایٹ دی بزنس لیول, اینڈ دین فائنلی ایکولی امپورٹنٹ آلسو ایٹ دا functional level. So these are all 3 levels or throughout the organization that long-term objectives are necessary. اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے. اسٹریٹجیز تو ہم استعمال کرتے ہیں, پر اسٹریٹجسٹ جو اسٹریٹجیز بناتے ہیں ان کو کچھ چیزیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. They should avoid certain things, اور وہ یہ دیکھیے اگلی سلائیڈ میں کہ managing by extrapolation, second managing by crisis, third managing by subjectives, and fourth managing by hope. اب یہ جو چند چیزیں ہیں اس کو آئیے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. مینیجنگ بائی ایکسٹراپولیشن, کہ ہم ایکسٹراپولیٹ کریں کہ یہ سچویشن ایسی تھی تو یہ ایسے ہوگی, اسی کو پروجیکٹ کر دیں, ایکسٹراپولیٹ کریں, تو یہ درست نہیں ہے. یہ چیز اوائڈ کرنی چاہیے ہمیں. جو بھی اسٹریٹجیز لوگ بناتے ہیں ان کو بناتے وقت کچھ چیزیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان میں پہلی ہے مینیجنگ بائی ایکسٹراپولیشن. پھر مینیجنگ بائی کرائسس. بائی کرائسس سے مراد یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں جب کرائسس آئے گی پھر دیکھیں گے, پھر اس وقت اٹھ کر دوڑیں گے, تلاش کریں گے. خدا نخواستہ آگ لگی ہے, ایک کرائسس کریٹ ہوا ہے,
اب ہم تلاش کر رہے ہیں کہ اوکے سامان کہاں ہے اس کو بجھانے والا, آگ کو بجھانے والا سامان کدھر ہے. تو اگر پہلے سے ہی انتظام کیا ہوا ہو, اگر پہلے سے ہی اینٹیسپیٹ کیا ہوا ہو, so then we don't have to wait for a crisis to take place. تو یہ ہے managing by crisis. So dear students, as you can see and as you have seen already, I suppose on the slides, کہ ایکسٹرپولیشن کے بعد مینیجنگ بائی کرائسس یہ دونوں چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. اور اسی طرح ایک اور تھرڈ یہ ہے مینیجنگ بائی سبجیکٹوس. اسی سبجیکٹوس جیسا کہ سبجیکٹو ججمنٹس ہوتی ہے کہ ایک شخص کی سبجیکٹو ججمنٹ ہے, اس میں آبجیکٹو انالیسس کا کوئی پہلو نہ ہو. So this too is something which we need to avoid when we are making a strategy. So جو بھی strategist حضرات ہیں, they should try and avoid managing by subjectives also. And then آخر میں دیکھیے managing by hope. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے, no doubt about it. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, یہ بھی صحیح ہے, بالکل درست ہے. لیکن ہم بعض اوقات اس چیز سے ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر مجھ پہ تقویٰ کرو. سو وی شوڈ ہیو ہوپس, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ وی شوڈ ناٹ مینج ایکسپریسلی تھرو ہوپس اونلی. So management by hopes is also something which needs to be avoided. So a quick recapitulation آپ دیکھیے, let's see. What is it that strategists should avoid? Management by extrapolation, management by crisis, management by subjectives, and management by hopes. So these are four پٹ فالز کہہ سکتے ہیں ہم, جسے اسٹریٹجسٹ کو اوائڈ کرنا یا کرنے کی ضرورت ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آبجیکٹوس کی بات بھی ہو گئی, اینڈ آئی ایم شیور یو مسٹ بی ویٹنگ, یو مسٹ بی ایچنگ لٹرلی ٹو موو آن ٹو اسٹریٹجیز. تو آئیے اگلے سلائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں اسٹریٹجیز کچھ کیا ہیں. اور جیسا کہ پیچھے چیپٹر آؤٹ لائن میں آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ the first group of strategies that we will be looking into are known as integration strategies. So یہاں اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹیگریشن اسٹریٹجیز میں ورٹیکل انٹیگریشن اسٹریٹجیز کا ذکر آتا ہے, ورٹیکل, ہاریزونٹل. تو جب ورٹیکل کا ذکر آتا ہے تو وہاں فارورڈ انٹیگریشن اور بیکورڈ انٹیگریشن کی ہم بات کرتے ہیں. اسے یوں سمجھ لیں کہ آرگنائزیشن کے ایک ڈائریکشن سے ایک طرف کسٹمر ہے اور دوسری طرف سپلائرز ہیں. تو یوزلی کنونشن کے طور پہ ہم جو کسٹمرز کے طرف جو ڈائریکشن ہے اسے ہم فارورڈ ڈائریکشن کہتے ہیں, اور جو پیچھے سے سپلائیز آ رہی ہوتی ہیں اس لیے ہم سپلائر کے اینڈ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ہم بیکورڈ ڈائریکشن کہتے ہیں. سو انہی دو الفاظ سے یہ دو اسٹریٹجیز آتی ہیں, دا فارورڈ انٹیگریشن اسٹریٹجی اینڈ دا بیکورڈ انٹیگریشن اسٹریٹجی. اب فارورڈ انٹیگریشن اسٹریٹجی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ between the customer and the organization itself بہت سارے آپریشنز ہوتے ہیں. مثلاً ویئر ہاؤسنگ ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, ہول سیلنگ ہے, ریٹیلنگ ہے, اور اسی طرح پیچھے ان دا ڈائریکشن آف دا سپلائرز بہت سارے سپلائرز ہیں, بے شمار مختلف طرح کے سپلائرز ہیں جو آپ کو سپلائیز دے رہے ہیں. تو اگر آپ فارورڈ ڈائریکشن میں, کسٹمر کی ڈائریکشن میں کوئی آپریشن آرگنائزیشن
اپنے کنٹرول میں لے لے یا اونرشپ اس کی اختیار کر لے اور کہے کہ یہ کام ہم خود کر لیں گے, سو دیٹ وڈ بی فارورڈ انٹیگریشن. اور اسی طرح اگر سپلائرز کے ڈائریکشن میں بے شمار جو سپلائیز آ رہی ہیں ان میں سے کوئی پرٹیکولر سپلائی اگر آرگنائزیشن کہے کہ بھئی یہ ہم خود کر لیتے ہیں, انسٹیڈ آف ٹیکنگ اے سپلائی ہم خود یہ تیار کر لیتے ہیں یا خود ہم خرید کر لے آتے ہیں, سو دیٹ وڈ بی اے بیکورڈ انٹیگریشن. سو فارورڈ انٹیگریشن اینڈ بیکورڈ انٹیگریشن. سب یہ دونوں جو ہیں یہ یہ ورٹیکل انٹیگریشن کہلاتی ہیں. اور ورٹیکل کے اندر جو کسٹمر کے ڈائریکشن میں ہے دیٹ از فارورڈ, اور جو سپلائر کے ڈائریکشن میں ہے دیٹ از بیکورڈ. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ورٹیکل اورینٹیشن ہے یا ورٹیکل انٹیگریشن کی ہم بات کرتے ہیں تو obviously there has to be something which is horizontal also. Yes, you're right. There is a horizontal integration too. اور horizontal integration وہ ہوتی ہے جب آرگنائزیشن کسٹمر کی ڈائریکشن میں یا سپلائرز کی ڈائریکشن میں جانے کی بجائے رائٹ اینڈ لیفٹ ہاریزونٹل ڈائریکشنز میں وہ دیکھتی ہے کہ اپنی ہی انڈسٹری میں, جس انڈسٹری میں آرگنائزیشن فنکشن کر رہی ہے اسی انڈسٹری میں اسی آرگنائزیشن کی طرح کی اور جو کوئی کمپنیز ہوں, آرگنائزیشنز ہوں, ان کو جب ہم ٹیک اوور کرتے ہیں یا اکوائر کر لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں, اکوائر کر لیتے ہیں یا ٹیک اوور کر لیتے ہیں, سو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ہاریزونٹل انٹیگریشن. جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن جوتے بنا رہی ہو, اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں اور وہ محسوس کر رہی ہوں کہ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتے. جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتے یا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور مواقع ہیں جس سے اس نے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اس سوچ کے تحت وہ کسی دوسری جوتی بنانے والی آرگنائزیشن کمپنی یا کمپنی کو وہ ایکوائر کر لیں کہ بھئی ان کو ایکوائر کرنے سے ہمارا کام بڑھ جائے گا, ہمارا مارکیٹ شیئر بڑھ جائے گا, یا اکانومیز آف اسکیل سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے. اکانومیز آف اسکیل آئی ایم شیور آپ نے پڑھا ہوگا, صرف آپ کو یاد تازہ کرانے کے لیے کہہ دوں کہ جب ہم کسی کام کو بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں تو بڑے پیمانے پہ کرنے کی وجہ سے ہم سپلائیز بھی اس کی بڑے پیمانے پہ لیتے ہیں, مینوفیکچرنگ بھی بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں, بیچتے بھی بڑے پیمانے پہ ہیں, تو پر یونٹ کاسٹ ہماری جو ہے وہ کم ہو سکتی ہیں. تو جب پر یونٹ کاسٹ کم ہوتی ہیں تو obviously our profit margin increases. سو اس کو ہم کہتے ہیں سیونگز اور اکانومیز بیکاز آف اسکیل, بیکاز آف لارجر اسکیل. سو یہاں سے یہ اختراع یا یہ ٹرم آئی سامنے, اکانومیز آف اسکیل. سو یوزلی اکانومیز آف اسکیل کا فائدہ اٹھانے کے لیے یا اکانومیز آف اسکیل حاصل کرنے کے لیے آرگنائزیشنز یا فرمز جو ہیں وہ ہاریزونٹل انٹیگریشن کا سہارا لیتی ہیں. سو یہ جو تین ہیں ان کو ہم انٹیگریشن اسٹریٹجیز کہتے ہیں, جن میں سے پہلی دو جو آپ دیکھ رہے ہیں فارورڈ انٹیگریشن اور بیکورڈ انٹیگریشن جو ہیں یہ دونوں ورٹیکل انٹیگریشن کہلاتی ہیں, اور جو لیٹرل یا سائیڈ ویز ہیں ود ان دی انڈسٹری ایکوزیشنز کا کی جو حکمت عملی ہے وہ ہاریزونٹل انٹیگریشن کہلاتی ہے. ویسے ایز اے گروپ these three strategies are known as integration strategies. جیسا کہ آپ اگلی سلائیڈ دیکھ رہے ہیں,
یہ بھی انٹیگریشن اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہے، اور اس میں ورٹیکل انٹیگریشن کی اسٹریٹجیز کو ہی ہم فردر ڈسکس کر لیں گے۔ ورٹیکل انٹیگریشن اسٹریٹجیز کیا فائدہ دیتی ہیں؟ دے الاؤ اے فرم ٹو گین کنٹرول over distributors, over suppliers, over competitors. ڈسٹریبیوٹرز پہ اگر ہے تو یہ فارورڈ انٹیگریشن کے مد میں جائے گی، اگر سپلائرز کے اینڈ پہ ہے، سپلائرز پہ آپ کنٹرول گین کرتے ہیں تو یہ جیسا میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں یہ بیکورڈ انٹیگریشن کہلائے گی۔ اور ہاریزونٹل ڈائریکشنز میں اگر اپنے ہی انڈسٹری کے اندر obviously آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، اینڈ کمپیٹیٹرز سے بعض اوقات نمٹنے کے لیے وی acquire certain other organizations، تو یہ کمپیٹیٹرز پہ کنٹرول حاصل کرنا یہ بھی انٹیگریشن اسٹریٹجی، بٹ اٹ از ہاریزونٹل انٹیگریشن اسٹریٹجی۔ اگلی سلائیڈ دیکھیے، فارورڈ انٹیگریشن۔ فارورڈ انٹیگریشن کے ذریعے یو گین اونرشپ اور یو انکریز یور کنٹرول ان دی ڈائریکشن آف دا ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلرز اور جنرلی ٹورڈز دی کسٹمرز۔ یس یو رائٹ، یہ وہی چیز ہے جو میں نے پیچھے آپ کو بتائی تھی، اور اس کو ہم اس لیے اس سلسلے میں ریپیٹ کر رہے ہیں سلائیڈز کے ذریعے تاکہ آپ اچھی طرح اسے ذہن نشین کر سکیں اور اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے آپ گراسپ کر سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجیز تو ہم نے سمجھنے کی کوشش کر لی، یا ان کو ایک نام بھی ہم نے دے دیا کہ یہ ورٹیکل انٹیگریشن کی اسٹریٹجی ہے، اور ورٹیکل انٹیگریشن کے اندر اگین ایک فارورڈ انٹیگریشن ہے جو کہ کسٹمرز کی ڈائریکشن میں ہے، یعنی ویئر ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹیشن، ڈسٹریبیوٹرز، ہول سیلرز، ریٹیلرز، ان پہ کنٹرول حاصل کرنے والی بات، یا بیکورڈ انٹیگریشن ہے جسے ہم کسٹمرز کی بجائے سپلائرز کے ڈائریکشن میں لیتے ہیں کہ سپلائرز پہ ہم زیادہ کنٹرول حاصل کر سکیں ان کے ذریعے، یا سپلائرز کو ہم اکوائر کر لیں، ان کی اس ایکٹیویٹی کو ہم اپنے ذمہ لے لیں۔ سو یہ تو ہم نے دیکھ لی، پھر اسی طرح ہاریزونٹل اسٹریٹجیز بھی دیکھی ہم نے، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہوں گی؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا یا آئے گا کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن کے ہوتے ہوئے یا ان دا پریزنس آف سرٹن کنڈیشنز یو ول اپلائی دیز اسٹریٹجیز۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں گائیڈ لائنس فار دا یوز آف دیز اسٹریٹجیز، اور گائیڈ لائنس فار دا یوز آف اینی پرٹیکولر اسٹریٹجی۔ اب یہ جو گائیڈ لائنس ہیں یہ آپ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً ہر اسٹریٹجیز کو ڈسکس کرنے کے بعد آئی ول شو یو دیز گائیڈ لائنس۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے غور کیا ہوگا کہ انٹرنل اسیسمنٹ کے وقت بھی اور ایکسٹرنل اسیسمنٹ کے وقت بھی آپ کو ایک سرٹن کچھ باتیں بتانے کے بعد میں کہتا تھا کہ آئیے ایک چیک لسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمیں چیک کرنی چاہیے، کیا سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ تو اسی طرح اس چیپٹر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم گائیڈ لائنس کا ذکر کریں گے بار بار۔ سو آئی تھاٹ اٹ واز امپورٹنٹ فار یو ٹو گیٹ دی آئیڈیا آف ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو فالو تھنگس ان دس پرٹیکولر چیپٹر۔ اور پہلا ہی جو گائیڈ لائن ہے وہ انٹیگریشن اسٹریٹجیز کے حوالے سے، کہ انٹیگریشن اسٹریٹجیز کو استعمال کرنے کے لیے کون سی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے، یا وہ کون سی سچویشنز ہونی چاہیے، یا کون سے کیسے حالات ہونے چاہیے جن میں ہم انٹیگریشن اسٹریٹجیز کا استعمال کریں گے، یا جن میں انٹیگریشن اسٹریٹجیز کا استعمال کرنا
ایڈوائزبل ہوگا یا ریکمینڈڈ ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں گائیڈ لائنس فار انٹیگریشن اسٹریٹجیز. سو یہ سلائیڈ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، انٹیگریشن اسٹریٹجیز کے اندر فارورڈ انٹیگریشن کی گائیڈ لائن. پریزنٹ ڈسٹریبیوٹرز آر ایکسپینسو, unreliable or incapable of meeting firms' needs. Availability of quality distributors is limited. When a firm competes in an industry that is expected to grow markedly, organization has both capital and human resources needed to manage new business of distribution. Advantages of stable production are high. Present distributors have high profit margins. So, dear students, again, guidelines for forward integration. ان کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے پڑھ تو دیا تھا آپ کو، لیکن لیٹس ڈسکس them one by one. پہلا جو صورتحال یا پہلی سچویشن جس میں یہ موضوع ہے اور جس میں یہ ایڈوائزبل ہے، وہ یہ کہ جب آپ کے پریزنٹ ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ ایکسپینسو ہیں، یعنی ٹو مچ منی ہیز ٹو بی پیڈ آؤٹ ٹو دیم، اور ان کا جو آپریشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر یا انیکسپینسولی بھی کیا جا سکتا ہے وداؤٹ افیکٹنگ دا کوالٹی آف دا ڈسٹریبیوشن. سو ایسی سچویشن میں فارورڈ انٹیگریشن وڈ بی ایڈوائزبل. سملرلی اگر ڈسٹریبیوٹرز خدا نخواستہ انریلائبل ہے، انریلائبل سے مراد یہ کہ ان کی جو فنکشننگ ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. They cannot deliver with a sustained degree of professionalism یا punctuality, timeliness کے معاملے میں unreliable ہے. یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرم کی جو مختلف یا مخصوص ضروریات ہیں جس کے تحت فرم کے آبجیکٹیوز میٹ ہو سکیں گے یا اٹین ہو سکیں گے، ان نیڈس کو وہ ڈسٹریبیوٹرز پورا نہیں کر پاتے. سو ان دیٹ کیس آلسو اٹ وڈ بی ایڈوائزبل ٹو گو ان فار فارورڈ انٹیگریشن. اسی طرح اگلا دیکھیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوالٹی ڈسٹریبیوشن یا کوالٹی ڈسٹریبیوٹرز کی اویلیبلٹی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ اے گڈ کوالٹی ڈسٹریبیوٹر جو آپ کی مرضی کے مطابق، جو آپ کے پلانز کے مطابق، جو آپ کے آبجیکٹیوز کے مطابق کام کر سکے، جو ایک پرفیکٹ ہارمونائزڈ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ جسے کہتے ہیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر سکے. سو دس نیڈ فار اے کوالٹی ڈسٹریبیوٹر کین ناٹ بی انڈر ریٹڈ اور اوور ریٹڈ. ہمیشہ جتنی بھی آپ ڈیمانڈ کر لیں بائی وے آف کوالٹی فرام اے ڈسٹریبیوٹر اور فرام اے ڈسٹریبیوٹرز آپریشنز، وہ کم ہے. اینڈ دیئر فور اینی سچویشن جہاں ایسے کوالٹی ڈسٹریبیوٹرز کا فقدان ہو یا ان کی اویلیبلٹی لمیٹڈ ہو، وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارورڈ انٹیگریشن would be the best alternative or the best answer to this problem. Third, دیکھیے when the firm is competing in a certain industry that is expected to grow at a rapid rate. مثال کے طور پہ یہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ دو انڈسٹریز ہیں
اور میں یہ شاید پیچھے ذکر بھی کر چکا ہوں اس بات کا کہ اسٹوڈنٹس آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے ہوش میں دو میجر اور دو امپورٹنٹ انڈسٹریز کو جنم لیتے دیکھا ہے، ایک کمپیوٹرز، آئی ٹی ریلیٹڈ کام، اور دوسرا موبائل ٹیلی فوننگ۔ اب موبائل ٹیلی فونز کی ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں دن دگنے رات چوگنے ترقی ہوئی ہے، بڑھت ہوئی ہے۔ دی ہول انڈسٹری ہیز گرون ایٹ این astronomical pace۔ اب ایسی انڈسٹریز میں جب کوئی کمپنی کام کر رہی ہو تو اس وقت بھی اٹ از ایڈوائزبل ٹو تھنک آف فارورڈ انٹیگریشن۔ وائی؟ بیکاز حالات اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، the situation is changing so rapidly towards growth that every organization has to be on its toes. And obviously, other organizations which need to be with you shoulder to shoulder, ان کے لیے بھی it is equally important to be able to follow your pace. And if they cannot keep up with your pace, then obviously you are going to have problems. ایسی کنڈیشن میں جب گروتھ بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہو انڈسٹری میں تو وہاں بھی فارورڈ انٹیگریشن از ورتھ کنسیڈرنگ۔ دین اگلی دیکھیے، اگلا بلٹ، آرگنائزیشن ہیز بوتھ کیپٹل ریسورس اینڈ ہیومن ریسورس ٹو کیری آؤٹ دا نیو بزنس، اگر وہ فارورڈ انٹیگریشن میں جانا چاہتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک آرگنائزیشن ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس مین پاور بھی اویلیبل ہے اور ہمارے پاس فائنینشیل جو ریکوائرمنٹس ہیں، فائنینشیل لے آؤٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے، ہمارے اپنے مین کور کام کو افیکٹ کیے بغیر، متاثر کیے بغیر we can provide both manpower, human resource, and money, finances, to carry out this particular operation ourselves. مثال کے طور پہ distributors کا operation. So in that case, why not do it? اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس لوگ بھی موجود ہیں، تو you might as well carry out that operation yourself. اس سچویشن میں بھی اٹ از ورتھ کنسیڈرنگ فارورڈ انٹیگریشن۔ اینڈ دین ایڈوانٹیجز آف اسٹیبل پروڈکشن آر ہائی۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیبل پروڈکشن لیول پہ اگر چل رہے ہیں ہم، تو اس میں سے ایڈوانٹیجز خاصے زیادہ ہیں۔ تو اسٹیبل پروڈکشن کے لیے اٹ از نیسسری کہ آگے اس کی جو کھپت ہے وہ بھی اسٹیبل ہونی چاہیے، اور اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے ٹائمز وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو خود وہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہو جاتی۔ اور جیسا کہ آپ نے آخری بلٹ دیکھا کہ پریزنٹ ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں ان کا پروفٹ مارجن اگر بہت ہائی ہے، if you think that the present distributors are charging you a certain percentage or commission اور جو بھی چیز ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، اس کے تحت ان کے پروفٹ مارجنز بہت ہائی ہیں۔ سو آپ اگر وہ کام کر لیں، نمبر ایک، وہ پروفٹ مارجنز آپ کی اپنی کٹی میں رہیں گے، اور نمبر ٹو، you may then be able to pass on part of that high profits to the customer. And therefore, جب آپ وہ ہائی پروفٹس کا کچھ حصہ کسٹمر کو پاس آن کر دیں گے، یوں ہی آپ کو ایک مثال دینے کے لیے لیٹ اس سے کہ the present distributor is making around 20% or 15%.
15% تو ایک عام سی بات ہے. سو 15% اگر وہ لے رہا ہے اور والیوم زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خاصا ہائی مارجن ہے, سو اٹ وڈ بی ورتھ وائل ٹو کنسیڈر کہ if the organization takes over that operation, تو وہ 15% جو ہے اس میں سے 5% اگر آپ کسٹمر کو پاس آن کر دیں, retaining 10% for yourself, which is still quite reasonable, so that passing on of 5% to the customer will mean reducing the price for the customer by 5% maybe. And obviously یہ جو آپ ریڈکشن کریں گے پرائس میں, اس کی وجہ سے your volume of sales is going to go up. So end result یہ ہوگا کہ by carrying out this forward integration and by gaining control on this operation, stability زیادہ ہو جائے گی, کوالٹی پرابلی بہتر ہو جائے گی, بیکاز آپ کی مرضی, آپ کی منشا کے مطابق کام ہوگا. Your profits will not be reduced. وہ جو 10% یا 15% زیادہ تھا to the distributor, اس میں سے بھی 10% آپ کو آ جائے گا, اینڈ 5% کسٹمر کو بینیفٹ مل جائے گا. So you see, this is how the dynamics of this operation work, of this concept. اب اگر آپ سوچیں تو فارورڈ انٹیگریشن از ناٹ ریئلی آل دیٹ بیڈ, پرووائڈیڈ ان حالات کے تحت آپ اس کا استعمال کریں. اب آئیے دیکھتے ہیں بیکورڈ انٹیگریشن. جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, انٹیگریشن اسٹریٹجیز کی ہی ایک اور اسٹریٹجی بیکورڈ انٹیگریشن, فارورڈ کی بجائے بیکورڈ. And this is seeking ownership or increased control of a firm's suppliers. تو یہ بڑی مختصر سی ہے, بیکاز سپلائرز تو بہت ہو سکتے ہیں, اور کسی بھی سپلائر کے آپریشن کو اگر آپ اپنے ذمہ لے لیں, مثال کے طور پہ جیسا میں آپ کو اینیمیٹڈ اس میں بھی دکھا چکا ہوں کہ ایک کمپنی ہے جو بیوریج بناتی ہے, یہ جو بے شمار کولا ڈرنکس ہیں فار ایگزامپل, یا اور ڈرنکس ہیں. اب وہ جو سپلائیز لیتی ہے اس میں بوتلیں بھی ہیں, اس میں چینی بھی ہے, اس میں کریٹس بھی ہیں, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی ہے, کیمیکلز بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ. اب ان میں سے کوئی بھی سپلائی کا کام اگر وہ خود اپنے ذمہ لے لے, فار ایگزامپل وہ کریٹس بنانے کا اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا لے, بوتلیں اگر بہت ان کا کام زیادہ ہے, وہ بوتلیں بنانے کے ایک چھوٹا گلاس ورکس اپنا ایک بنا لے, اپنے لیے بھی بوتلیں بنائیں اور دوسرے کمپیٹیٹرز کو بھی بوتلیں بیچیں. اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے, اس کے لیے وہ گیس پلانٹ ایک اپنا لگا لیں. سو یہ ہے seeking ownership or increased control over a firm's suppliers. This is backward integration. اس میں اگین اگلی سلائیڈ میں آپ کو آج دکھاتا چلوں, we are about to end our session today. یہ ہیں اگین گائیڈ لائنز فار بیکورڈ انٹیگریشن. اس میں جیسا کہ ادھر تھا اسی طرح ادھر ہے, when فارورڈ کی طرح ہی بیکورڈ میں, when present suppliers are expensive, unreliable, or incapable of meeting the needs of the organization. یہ ایک گائیڈ لائن ہو گئی. دوسری, when the number of suppliers is small and the number of competitors is large. وہی مثال اگین بیوریج کمپنی, کہ بیوریج کمپنیز بہت زیادہ ہیں لیکن گیس, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس سپلائی کرنے والی آرگنائزیشنز تھوڑی ہیں. سو ایسی سچویشن میں اٹ از what you call
a supplier's market, a seller's market, کہ وہ جو سپلائی دینے والا ہے he will be dictating terms at times. So ایسی سچویشن میں بیکورڈ انٹیگریشن. پھر اگین جیسا وہاں ہم نے فارورڈ انٹیگریشن میں دیکھا تھا, ہائی گروتھ انڈسٹری میں بھی اٹ از ایڈوائزبل ٹو تھنک آف بیکورڈ انٹیگریشن. اینڈ دین when the firm has both the human resource and the financial layout available, why not think of backward integration? Advantages of a stable price, not production, are important. یعنی وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ اسٹیبل پروڈکشن کے ایڈوانٹیجز, یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبل پرائس, کہ پرائس کو اسٹیبل رکھنے کے ایڈوانٹیجز اگر زیادہ ہیں تو اٹ از آلموسٹ اے مسٹ فار اینی آرگنائزیشن ٹو کنسیڈر بیکورڈ انٹیگریشن, کیونکہ جو سپلائیز آپ کو آ رہی ہیں دیٹس ویئر دی ہول ڈائنامکس آف پرائس از کنٹرولڈ. اسی طرح آخری یہ جو ہے آپ کے موجودہ جو سپلائرز ہیں, یور پریزنٹ سپلائرز, دے ہیو ویری ہائی پروفٹ مارجنس. تو فارورڈ انٹیگریشن کی طرح جہاں آپ نے ڈسٹریبیوٹر کے 15% کو کنسیڈر کیا تھا, یہاں بھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر اس کا پروفٹ مارجن اتنا زیادہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اف یو ٹیک اوور دیٹ آپریشن یور سیلف, اگین ٹاکنگ آف setting up a gas plant by a beverage company, or setting up a factory to manufacture crates by the same beverage company, اگر وہ پروفٹ مارجن جو ہے اس میں سے کمپنی بھی مستفید ہو سکتی ہے اور کچھ پورشن اس کا آپ پاس آن کر سکتے ہیں ٹو یور کسٹمر بائی وے آف مے بی اے بیٹر پرائس. آپ نے غور کیا ہوگا, آئی ڈڈ ناٹ سے ریڈیوسڈ پرائس, کیونکہ ریڈیوسڈ پرائس سے بھی بعض اوقات ایک نیگیٹو سا امپریشن آتا ہے. سو لیٹس ٹاک ان ٹرمز آف اے بیٹر پرائس. سو یہ تھی اسٹوڈنٹس بیکورڈ انٹیگریشن اور اس کی گائیڈ لائنس. نیکسٹ اس میں ہم یہاں سے ہی آگے چلیں گے, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کا وہ جذبے والا انتھوزیازم والا مسئلہ جو ہے معاملہ وہ اب کچھ بڑھنا چاہیے, بیکاز اب اسٹریٹجیز کی طرف جب ہم آئیں گے تو دس از دا ریئل کور ایسنس آف دس سبجیکٹ, اسٹریٹجک مینجمنٹ کا. تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ اسٹریٹجیز اگین, further other different types of strategies. So once again, wherever you are, whosoever you are, God be with you. Allah Ta'ala آپ کا نگہبان ہو. خدا حافظ.